الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ جو ہمیں عطا فرمایا، بہترین اسوہ جو ہمیں عطا فرمایا، وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کی زندگی کے حالات اور آپ کے اخلاق اور کردار کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ سیرت کا جاننا صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے جو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہو، جو بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہو، جو پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور مکمل زندگی ہے۔ آپ کا اسوہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور ہم سب کے لیے آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ کا اسوہ اور طریقہ ہے۔ اور یہ نہ صرف آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی نے اندھیروں کو دور کیا، نفرتوں کو ختم کیا، ظلم اور ستم کو مٹایا، حقوق کی پامالی ختم کی گئی، بے راہ روی والی زندگی کو صحیح راہ ملی، بے حیثیت عورتوں کو حیثیت ملی، اور کفر کا خاتمہ ہوا، اور انسانیت جو شرمسار تھی وہ انسانیت کو عزت ملی، برائیاں ختم ہوئیں، بدسلوکی ختم ہوئی، اور ہر طرح کی برائیاں جو ہیں وہ دنیا میں ختم ہوئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر موقع پر نمونہ ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، کوئی بیٹا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، کوئی شوہر ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، کامل مکمل۔ اگر کوئی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا کی سیرت کو جانیں، ہم اپنے آقا کے کردار کو جانیں، ہم اپنے آقا کی زندگی کو جانیں، ہم اپنے آقا کے اسوے کو جانیں، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے بغیر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے، اس کو کرنا کیسے ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جیسے قرآن میں واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کب پڑھو، کتنی رکعت پڑھو، اس میں کیا پڑھو، یہ ساری تفصیل جو ہے جب تک ہم سیرت کو نہیں جانیں گے، جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت ضروری ہے، دشمنوں سے بچنے کے لیے سیرت ضروری ہے، اپنے آپ کو زوال سے اور پستی سے نکالنے کے لیے سیرت ضروری ہے، اور آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی سیرت کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی سیرت ہی ضروری ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں اور دن بھی منا لیتے ہیں اور
نعرے بھی لگا لیتے ہیں لیکن سیرت سے ہم بالکل ناواقف ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کا کیا طریقہ بتایا، خرچ کرنے کا کیا طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا، لوگوں سے معاملات کا کیا طریقہ بتایا، اور خوشی میں کیا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، پریشان ہو تو کیا کرنا ہے، زندگی میں حالات ہو تو کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز کو آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ساری تعلیمات ہونے کے باوجود، ہمارے پاس مکمل شریعت ہونے کے باوجود، نبی کی سیرت ہونے کے باوجود، ہم دنیا میں بھٹکے اور مارے پھر رہے ہیں اور ادھر ادھر منہ مار رہے ہیں اور لوگوں کے تھوکے ہوئے کو چاٹ رہے ہیں، لیکن اس شریعت کو سمجھنے، اس سیرت کو پڑھنے، اس سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم دنیا داروں کو جانتے ہیں، ہم کرکٹرز کو جانتے ہیں، ہم ہیرو ہیروئن کو جانتے ہیں، ہم پلیئرز کو جانتے ہیں، ہم لیڈرز کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں تو آقا نامدار تاجدار مدینہ وجوہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانتے، آپ کے اقوال کو نہیں جانتے، آپ کے اخلاق کو نہیں جانتے، آپ کے طریقہ کار کو نہیں جانتے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں جانتے، آپ کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں سمجھتے، ہم آپ کی زندگی سے بالکل ناواقف ہیں۔ کوئی اگر نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو ہم بھڑک جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن وہ محبت ہمیں اعمال پر آمادہ نہیں کر رہی ہے، وہ محبت ہمیں نبی کی سیرت پر چلا نہیں رہی ہے۔ حالانکہ محبت کا اصل حق یہ ہے کہ آدمی آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اٹھائیں کون سا عمل ہمارے اندر ایسا ہے جو سیرت کے مطابق ہے، جو نبی کی سنت کے مطابق ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوگا جس پر سیرت کی مہر لگی ہو، جس پر آقا کے طریقے کی مہر لگی ہو۔ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں آقا کے طریقے کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے جو بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہو، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہو، اپنی زندگی کو جنت نما بنانا چاہتا ہو، اپنے ماحول میں امن چاہتا ہو، زندگیوں میں ظلم ختم کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آقا کی سیرت کو پڑھے، آقا کی سیرت کو سمجھے اور آقا کی سیرت پر عمل کرے۔ اس کے لیے بے شمار کتابیں آقا کی سیرت کی موجود ہیں۔ کوئی کیا آقا کی سیرت کو بیان کر سکتا ہے؟ آقا کی زندگی کامل، ہمارے نبی کامل، اور ہمارے نبی کو سارے نبیوں کی صفات دی گئی۔ آدم علیہ السلام کے اخلاق دیے گئے، شیس علیہ السلام کی معرفت دی گئی، نوح علیہ السلام کی بہادری دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی، صالح علیہ السلام کی فصاحت دی گئی، لوط علیہ السلام کی حکمت دی گئی، اسحاق علیہ السلام کی رضا دی گئی، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، یوسف علیہ السلام کا حسن دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جاہ اور جلال دیا گیا، دانیال کی محبت دی گئی، الیاس علیہ السلام کا وقار دیا گیا، ایوب علیہ السلام کا دل دیا گیا، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دی گئی، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دی گئی، یونس علیہ السلام کی اطاعت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیا گیا۔ تمام نبیوں کے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے گئے۔ آپ نبی کامل، آپ نبیوں کے نبی۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بے شمار کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، بے شمار علماء اکرام کی اور مشائخین کی اور مقررین کی اور مبلغین کی تقریریں موجود ہیں، ان کو سنا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے نبی کی سیرت کو جانیں۔ نبی کی سیرت نہ جاننے کی وجہ سے آج دنیا جو ہے آپ کے خلاف پتہ نہیں کیسے کیسے پروپیگنڈے کر رہی ہے اور مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کی سیرت کو جانیں تو ہم دشمن کو جواب دے سکتے ہیں، ہم
زوال سے بچ سکتے ہیں، ہم دشمن کے پروپیگنڈے سے باہر نکل سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے نبی کی سیرت کو جاننا ہے، نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے، نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصراً انداز میں اہم واقعات کو بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کے لیے سیرت النبی کے نام پر ایک سیریز شروع کریں گے، جس میں جو ہے اہم واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت کو سمجھنے کی، نبی کی سیرت کو پڑھنے کی اور نبی کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اور کوئی راہ نہیں ہے، اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔